أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا. یہ سورۃ المعارج ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں کل 2 رکوع ہیں اور 44 آیات ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مختصر آیات ہیں اور بڑے اہم عنوان. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون مرکزی اور دعویٰ یہ ہے کہ بس اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور اسی طرح سے ایک لمحے کے لیے آپ وہ زمانہ تصور کریں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی دور میں تھے اور کفار کی جانب سے ہونے والی مخالفتوں کی انتہا ہو گئی اور ہر طرف سے آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ابھی مار کٹائی کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ ذہنی طور پر آپ کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کہتا صابی ہو گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مجمع میں جہاں پر بھی کوئی بات کر رہے ہوں تو وہاں یہ ظالم پہنچ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کی کوشش کرتے. اور باہر سے جو آنے والے لوگ اگر مکہ میں کوئی آتے، کسی کو خبر ہوتی آپ کی رسالت اور نبوت سے متعلق، تو اس کے پاس یہ چلے جاتے اور اس کو کہتے کہ یہ ایک مجنون آدمی ہے اور یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے اور اس کی بات آپ نہ سنیں. تو اس قسم کی ذہنی اذیتیں کافروں نے آپ کو دی. جسمانی تکلیفیں بھی ہیں لیکن ذہنی اذیتیں بھی آپ علیہ السلام کو دی گئی. ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا، مقصد اس کا یہ تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس مشن کو، اپنے اس پیغام کو ترک کر دیں اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوں. دل میں تمنا آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے ان پر اور ان کی تباہی اور بربادی ہو جائے. تو اس پر اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. سأل سائل، ایک مانگنے والے نے مانگا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، بعذاب واقع، اس عذاب سے متعلق جو واقع ہونے والا ہے. مانگنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود ہے. اور ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ کوئی کافر آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں ہمیں، وہ عذاب لا کے دکھائیے. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے، سأل سوال کیا، سائل ایک سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے سوال کیا بعذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. للکافرین، یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے. لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا، روکنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج،
یہ عذاب آئے گا کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے، ذل معارج، جو بلندیوں والا ہے۔ معارج معراج کی جمع ہے، بلندی کو کہتے ہیں، عروج کو کہتے ہیں۔ اللہ بلندیوں والا ہے، معنی یہ کہ اللہ عظمتوں والا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رفعتیں اور بلندیاں دینے والا ہے۔ کیسے دینے والا ہے؟ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بلند مقام عطا کرنے والا ہے۔ تعرج الملائکہ، اسی ہی کی طرف بلند ہو رہے ہوں گے فرشتے، والروح، اور جبریل امین بھی۔ ایک معنی یہ ہے کہ روح سے مراد جبریل امین ہے، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ روح سے مراد مسلمانوں کی ارواح ہیں، کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور ارواح مسلمین بھی، فی یومن، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک مقام پہ سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد فرمایا 1000 سال کے برابر ہے، اور یہاں پر فرمایا 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو کوئی دونوں باتوں میں تعارض نہیں ہے، اصل میں یہ وقت کی طوالت لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جس شخص کے اعمال بہت برے ہوں گے اور اعمال بد، اور جو کافر ہوں گے، ان کو یہ دن تو 50,000 سال کی طرح لمبا لگے گا، اور کچھ لوگوں کو یہ 1000 سال کی طرح لگے گا، اور کچھ لوگوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، ان کو یہ دن تو بہت مختصر لگے گا۔ کتنا مختصر؟ ایسا جیسا کہ عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، یا ایسا جیسا کہ صبح چاش سے لے کر زوال تک کا وقت ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو اس طرح سے یہ محسوس ہوگا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ طویل وقت اللہ پاک کیسے گزار دے۔ آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ وقت کسی مشغولیت میں انسان کا ایسا گزرتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کچھ سفر آدمی کے ایسے گزر جاتے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور سفر کی دعا بھی ہے، اللہم ادفع عنا بعدا، اے اللہ اس سفر کی دوری کو ہم سے ہٹا دیجئے، اور اے اللہ زمین کو مختصر کیجئے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو سفر بڑا جلدی کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ جناب 10 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ گھنٹے 10 ہی لگیں گے، اور لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ جناب انسان کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا اچھا نیک آدمی مل جاتا ہے کہ سارا وقت اس کے ساتھ صرف ہو جاتا ہے اور وقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو وہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور اتنا اللہ کی جانب سے ان پر کرم ہوگا اور انعام ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کہ ان کو اس دن کی ہولناکی کا ادراک بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ لہٰذا اس دن 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، اب تسلی دی گئی، اے نبی آپ صبر کیجئے، بس آپ صبر کیجئے، صبر جمیل، آپ صبر جمیل کریں۔ 3 چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اور تینوں کے ساتھ جمیل کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، صفح جمیل۔ نمبر 2 فاصبر صبرا جمیلا، تو صبر جمیل۔ اور تیسرا سورہ مزمل میں وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیل، ٹھیک ہے۔ صفح جمیل، حجر جمیل، صبر جمیل، ٹھیک ہے، تینوں کے ساتھ جمیل۔ تو صفح، صاد فا حا، فاصفح الصفح الجمیل، آپ اعراض کیجئے، بہترین طریقے سے اعراض کریں، آپ ان کا تذکرہ ہی نہ لائیے، بس نسین منسیہ ہو جائیے، بھول جائیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ صفح جمیل۔ یہ کیا ہے؟ صفح جمیل، صاد فا حا،
सफ़ह जमील, तज़किरा ही न कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अपनी जबान पर न लाइए। नंबर 2, हजर जमील। हजर जमील क्या है? हजर हा जीम रा, छोड़ देना। जबान पर भी तज़किरा न लाएं, दिमाग में भी न लाएंगे, छोड़ दे। आप अपने, ये बहुत अहम बात कह रहा हूं, ये जिंदगी गुजारने का बड़ा प्यारा उसूल बताया कुरान ने, वरना तो आप कुड़ते रहेंगे ना, यार उसने ये क्यों कहा, यार उसने ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ना कि आप सफ़ह जमील करें, हैं, सफ़ह जमील करें। मतलब क्या है कि मैं तो इनको दावत देता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, और ये आगे से गालियां देते हैं, मजनून, दीवाना, पागल कर कहते हैं। आप सफ़ह जमील करें, आप उनके तज़किरे ही न करें। बस आप किसी दूसरी मजलिस में तज़किरे करेंगे तो वो भी कहेंगे हाँ यार ये तो ज़्यादती की उन्होंने आपके साथ, आपका गम और बढ़ जाएगा। किसी और के सामने जिक्र करेंगे, हाँ यार ये तो सही है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, गम और बढ़ जाएगा। किसी और के साथ जिक्र करेंगे, वो भी कहेगा हाँ भाई ये तो आपके साथ ज़्यादती हुई है, ये तो ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। आप बोले सही, आप इरशाद फरमाए सही, तो ये क्या है? गम बढ़ाने वाली बात है ना। लिहाजा क्या करें? अरे तज़किरा ही ना करें। नंबर 2, हजरे जमील। तज़किरा तो नहीं कर रहे भाई, लेकिन दिल में लिए बैठे। नहीं भाई, दिल में भी ना लो, हजरे जमील कर दो, दिल से भी निकाल दो, हजर छोड़ देना। बात समझे भाई? दिल से भी क्या कर लो? निकाल लो, छोड़ दो। उसके बाद तीसरी बात है सब्र जमील। जब आपने छोड़ दिया, वो तो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, आपको अजियत देना चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। अब जब आप नहीं बोल रहे, जबान से भी आपने तज़किरा छोड़ दिया, दिल से भी तज़किरा छोड़ दिया, तो ये उन पर शाख गुजरेगा, तो वो कुछ न कुछ आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। अब है सब्र जमील। अब क्या है? सब्र जमील। उकसाने की कोशिश करेंगे तो आप चुप रहिए, सब्र जमील। तो ये जिंदगी गुजारने के उसूल हैं भाई, ये अपने घर से शुरू कीजिए। हैं, ये इसने ये क्यों कहा, बस जी 1 साल उसी के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों कहा इसने, हैं, सास बहू की लड़ाइयां हो गई हैं घर में, नहीं इसने मुझे ये कहा था, मैं तो नहीं माफ करूंगी, मैं तो नहीं माफ करूंगी। तो भाई ये सफ़ह जमील, हजर जमील, सब्र जमील, ये 3 चीजें लाएं, देखो जिंदगी कैसे पुरसुकून हो जाएगी। चलो, इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक वो लोग देखते हैं, गुमान करते हैं, यरौनहु उसको, अजाब को, बईदन दूर, व नराहु करीबा, और हम उसको देखते हैं करीब। माना ये हुआ कि उनको तो नहीं पता कि कब आएगा, हम जानते हैं करीब है। यौम तकूनु समाउ कल मुहल, अल्लाह कब वो अजाब आएगा, यौम उस दिन, तकूनु समाउ जिस दिन हो जाएगा आसमान, कल मोहल तांबे की तरह, पिघले हुए तांबे की तरह। एक माना है तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, माना आसमान के अंदर झुर्रियां पड़ जाएंगी और रंग इसका बदल जाएगा। फकानत वर्दतन कद्दिहान, माना ये फैदन शक्कत समा, जब आसमान फटेगा, फकानत वर्दतन, तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, कद्दिहान, जैसे कि तेल की तलछट होती है, इस तरह का इसका रंग हो जाएगा। व तकूनुल जिबालु कल इहन, और हो जाएंगे पहाड़ कल इहन, दुनी हुई रुई की तरह, हैं, दुनी हुई रुई की तरह। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, अल्लाह सबको तो जमा करेगा, सारे क़यामत के अंदर जमा हो जाएंगे, लेकिन कोई दोस्त दूसरे दोस्त से मुताल्लिक नहीं पूछ सकेगा। वला यसअल, नहीं पूछेगा, हमीमुन, जिगरी दोस्त, आम दोस्त भी नहीं, हमीम, हम से है, हम कहते हैं हम्माम, हम्माम कहते हैं गुस्ल खाने को, जहाँ पानी गर्म होता है ना, उसको कहते हैं हम्माम। तो हमीम उस दोस्त को कहते हैं जो आपके पीछे हर वक्त गर्म जोश रहे, आपके पीछे पिघले और आपके पीछे जनाब अपना वक्त लगाए, माल लगाए, पैसा लगाए, जिसको मैं तर्जमा कर रहा हूँ जिगरी दोस्त है, लेकिन वो भी किसी को नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, अल्लाह 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 अल्लाह, उस दिन सब एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। युबस्सरूनहुम, दोस्त दोस्तों को देख रहे होंगे, लेकिन कुछ पूछ नहीं सकेंगे।
یود المجرم، اس دن مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی، آئے کاش کے فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے۔ کس کو فدیے میں دے دے؟ ببنیہ، اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اور کس کو فدیے میں دے دے؟ اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس خاندان کو بھی فدیے میں دے دے، التی تؤویہ، جس خاندان کے پاس یہ ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ مانا دنیا میں انسان کا ایک خاندان ہے جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اپنی آدمی کے ماں باپ ہیں، سسرالی رشتے ہیں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں آج فدیے میں دے دوں، من، ان سب لوگوں کو، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً سب کے سب کو، ثم ینجیہ، پھر نجات مل جائے مجھے، یہ تمنا کرے گا کہ نجات مل جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نجات نہیں ملے گی۔ یہ تمنا کرے گا آج میں اپنی اولاد دے کر جان چھڑا لوں، آج بیوی دے کر جان چھڑا لوں، آج بھائی دے کر جان چھڑا لوں، آج سارا خاندان دے کر جان چھڑا لوں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں ان سب کو دے کر کیا کروں؟ جان چھڑا لوں۔ بڑا ہولناک منظر، بڑا ہولناک منظر۔ اسی طرح کا ایک مضمون آگے بھی آئے گا، وہ سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخی، جس دن آدمی بھاگے گا کس سے؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے سمجھ میں الفاظ پہ اگر آپ لوگ غور کریں نا تو بڑی ہولناکی ہے ان الفاظ میں، لیکن پتہ نہیں تم غور کرو گے یا نہیں کرو گے۔ بتاؤں تو جو ہے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بیوی کے لیے یہاں پر بھی اور آگے جو سورہ عبس میں ہے اس میں بھی صاحبہ کا لفظ آیا۔ بیوی کے لیے قرآن کریم میں چند الفاظ آئے ہیں، امرأۃ العزیز، تو امرأۃ العزیز، امرأہ کہتے ہیں عورت کو، عزیز مصر کی عورت، ٹھیک ہے، اور اللہ کو بھلا کرے امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ آیا ہے زوجہ، ٹھیک ہے، زوج کا لفظ آیا ہے، اور ایک لفظ آتا ہے صاحبہ، صاحبہ کا لفظ بھی آتا ہے، بات سمجھے؟ تو جہاں میاں بیوی کے مزاج نہیں ملتے نا، مذہباً نہیں ملتے، اخلاقاً نہیں ملتے، وہاں قرآن کریم امرأہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، سمجھے جی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، کفر ہے نا، دونوں کفر پر ہیں، تو مذہباً مزاج نہیں ملتے، تو کیا لفظ آیا؟ امرأہ۔ اور عزیز مصر اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے، مذہب تو چلو ٹھیک ہے ایک ہے، لیکن مزاج میں گڑبڑ ہے، وہ کچھ اور نفس کی مالک تھی، یہ ذرا شریف آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر تبت یدا میں بھی آیا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب اور اس کی بیوی خود لڑتے رہتے تھے، دونوں مزاج ملتا نہیں تھا ان کا، ام جمیل، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چکر تھا، اس لیے کہ یہ تھا ابو لہب، یہ بنو ہاشم ہے اور وہ بنو امیہ سے تھی، ٹھیک ہے، تو مزاج ملتا نہیں تھا، اس کو بھی قرآن امرأہ سے تعبیر کیا۔ جہاں 100% مزاج ملتے ہیں وہاں قرآن زوج کہتا ہے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیویوں میں مزاج 100% ماہنگ تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ازواج، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، سمجھے بھائی؟ تو زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے اور زوج بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، جوڑا، اور جوڑا اسی صورت میں بنے گا کہ جب مزاج ملے گا، بات سمجھو بھائی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب ہر آدمی اپنے گھر کا احتساب اور محاسبہ کرے کہ جناب گھر میں کیا ہے، میاں بیوی امرأہ ہے یا
زوج ہے، کیا ہے، مزاج ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ تو بھائی وہ امرأہ کو رہنے دو، زوج پر آؤ نا، زوج پر آؤ، مرد بھی سوچے بیوی بھی سوچے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا لفظ آتا ہے صاحبہ۔ صاحبہ اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ پاک زمینوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے ولد؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے لیے صاحبہ ہی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے نا۔ صاحبہ کا معنی کیا ہے؟ بیوی ہی۔ تو صاحبہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں سرے سے کوئی جوڑ ہی نہ ہو، تصور ہی نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھے بات؟ جہاں پر کیا نہ ہو، کوئی تصور، کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے لیے کوئی بیوی کا جوڑ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے کیا کہا؟ صاحبہ کہا نا، صاحبہ کہا۔ جہاں پر بھی اللہ کے لیے یہ لفظ نفی کی گئی ہے نا کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، وہاں زوجہ نہیں کہا، امرأہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ صاحبہ، اس لیے کہ جوڑ ہی نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی صاحبہ کہا۔ کیوں صاحبہ کہا؟ اس لیے صاحبہ کہا کہ قیامت کے دن آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں، سارے جوڑ رابطے سب ختم ہو جائیں گے، نفسا نفسی نفسا نفسی نفسا نفسی ہوگی بھائی، اس لیے کہا صاحبہ۔ صاحبہ اس لیے کہا، آدمی چاہے گا آج اپنی صاحبہ کو بھی فدیے میں دے دوں اور کیا کروں؟ جان چھڑا دوں، سمجھے؟ اور وہاں سورہ عبس کے اندر فرمایا یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اور اسی طرح سے جناب اپنی ماں سے بھی اور باپ سے۔ ایک نقطہ اور ذہن نشین فرما لیں، بڑا پیارا نقطہ ہے، ماں باپ اپنی قدر کو پہچانے، بڑا خوب نقطہ ہے۔ یہاں بات ہے فدیہ دینے کی کہ کاش میرے پاس یہ لوگ ہوں۔ کون کون لوگ ہوں؟ میری اولاد ہو، میری بیوی ہو، میرے بھائی ہو، میرا خاندان ہو، ساری دنیا کے انسان ہوں تو میں فدیہ دے کر، ان سب کو دے کر کس سے بچ جاؤں؟ عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن سورہ عبس میں یہ نہیں فرمایا، وہاں بات ہو رہی ہے فرار کی، آدمی بھاگے گا، فدیے کی بات نہیں ہے، بھاگے گا، ماں سے بھی، باپ سے بھی، اولاد سے بھی، بیوی سے بھی، سب سے بھاگے گا۔ تو بھاگنے میں تو ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان ان سے بھاگے گا، لیکن فدیے میں تذکرہ نہیں کیا۔ ماں باپ کا مقام ایسا ہے کہ ان کو دے کر جان نہ چھڑائی جائے بھائی، ماں باپ کا مقام ایسا ہے کہ ان کو فدیے میں دے کر جان نہ چھوڑائی جائے۔ لہذا دنیا میں بھی میرے پیارے جوان اور دوست ضروری ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں تم نے اپنے ماں باپ کو مصیبت میں جھونک دیا اور خود ہوگے سائڈ پر۔ بات سمجھا نہیں سمجھا؟ خود ہوگے کنارے پر، بھگتے ابا بھگتے، میں کیا کروں؟ نہیں سمجھے؟ تو ابا کو ایسا کسی معاملے میں گرفتار نہیں کر دینا کہ ابا بھگتتا رہا اور تم پتلی گلی سے نکل گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب آئیے، کلا انہا لظا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا بے شک وہ جہنم، لظا تپتی ہوئی گرم ہوگی، نزاعن نزاعتا للشوا جلا ڈالنے والی ہوگی، کھالوں کو جلا ڈالنے والی ہوگی، للشوا شوا کہتے ہیں کلیجا، جگر، اندر جگر تک پہنچے گی، باہر سے لگے گی لیکن اس کی حرارت اور تپش اندر جگر تک جائے گی، اور وہ آگ خود بلائے گی، تدعو خود بلائے گی، من ادبر و تولا اس شخص کو بلائے گی، ادبرا جس نے منہ موڑا، ادبرا سے مراد عقیدے کا فساد ہے، تولا سے مراد عمل کا فساد ہے، جس کا عقیدہ بھی درست نہ ہوا، عمل بھی درست نہ ہوا، جہنم سے خود پکارے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے گردن نکلے گی اور نافرمانوں کو اٹھا کے لے جائے گی جہنم کے اندر، جیسے کوئی پرندہ دانے چگتا ہے اس طرح سے اٹھا کے لے جائے گی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اور اس آدمی کو اٹھا کر لے جائے گی، ادبرا جس نے منہ موڑا، وَتَوَلَّى اور اسی طرح سے اطاعت سے اعراض کیا، وَجَمَعَ
اور مال جمع کرتا رہا. مال کیا کرتا رہا؟ جمع کرتا رہا. لوگوں سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جمع المال، مال کو جمع کرتا رہا. فاوعى، ذخیرہ بنا کر رکھتا رہا. جی کام آئے گا، بعد میں کام آئے گا. جہنم کا ایندھن بنے گا نا. اب تو خود تو چلا گیا، حرام کما کے چلا گیا، لیکن اولادوں کے لیے بھی مصیبت اور اپنی آخرت کو برباد کر کے چلا گیا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، آپے سے باہر، جی کا کچا، بے صبرا. ہلو بے صبرا، صبر ہے ہی نہیں اس میں. آگے اس کی خود تشریح آ رہی ہے. کیا ہے؟ اذا مسہ الشر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزوعا، یہ فریادیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. دیکھتے نہیں ہو کوئی مصیبت آتی ہے تو صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہے، قربانی بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، محلے کو بھی جمع کر لیتا ہے، سب کرتے ہیں دعائیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب مال ملتا ہے نا، خیر ملتی ہے، تو وہ جن کو صلاۃ الحاجت کے لیے سب کو پکارا تھا آج ایک بھی یاد نہیں آ رہا اس کو، اس لیے کہ مال مل گیا تو منوعا. اب کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا. مصیبت میں تو سب کو اکٹھا کر لیا تھا آیت کریمہ کے لیے، اور مصیبت ٹل گئی تو ایک کو بھی پلٹ کے نہیں پوچھا اس نے. یہ ہے انسان کا مزاج. ہائے ہائے، چاہتا ہے مصیبت میں سب کو شریک کروں اور نعمت میں اکیلا رہوں. الا المصلین، ہاں مگر اس سے مستثنا ہے کچھ لوگ. الا المصلین، مگر مصلی نمازی لوگ. لیکن جو لوگ یہ صفات پیدا کریں گے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ اس مزاج سے نکل جائیں گے، بے صبری کے مزاج سے نکل جائیں گے. جو یہ عادات پیدا کریں گے، وہ نمازی جو یہ عادات پیدا کریں گے. کیا عادات ہیں؟ نمبر 1، الذین هم علی صلاتہم دائمون. نمبر 1 وہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں پر کیا کرتے ہیں؟ دوام کرتے ہیں. دائمون کا معنی کیا ہے؟ دائمون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے والذین وہ لوگ فی اموالہم ان کے مالوں میں حق ایک حصہ ہوتا ہے، معلوم متعین، کس کے لیے؟ للسائل سوالی کے لیے، والمحروم اور حاجت مند کے لیے. ہے محروم، حاجت مند تو ہے لیکن سائل نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، چھپ چھپا کر دیتے ہیں اس کو. تیسری خوبی یہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. تصدیق کرنے سے مراد اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں. نمبر 4، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، ہم وہ لوگ، مشفقون جو ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ من عذاب ربهم، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. مشفق ڈرنے والا. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک تیرے پروردگار، ان بے شک عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، غیر مأمون معنی یہ ہے کہ اس نے آنا ہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس سے امن نہیں کیا جا سکتا، اس سے اطمینان نہیں ہو سکتا، اس نے آنا ہی ہے. والذین، پانچویں خوبی، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں مصرف کیا ہے شرمگاہ کے استعمال کا؟ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، اگر باندیاں ہیں اور بیویاں ہیں وہاں ضرورت پوری کرتے ہیں تو غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. لیکن فمن ابتغى وراء ذلک، لیکن جس نے اختیار کیا ہے اس کے علاوہ کا کوئی راستہ، اس کے علاوہ کا کوئی راستہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اختیار کیا. آج کے زمانے میں ظاہر باندیاں تو نہ رہیں، ایک ہی راستہ ہے وہ نکاح کا ہے، تو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے اس نے اپنی ضرورت کو ذرہ برابر پورا کیا ہے. آنکھوں کی تسکین کی، زبان کی تسکین کی، کان کی تسکین کی، ٹھیک ہے جی، دل و دماغ کی تسکین کی، تو یہ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہیں. آنکھ سے تسکین کرنا آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ سے تسکین کرنا ہاتھ کا زنا ہے، اور کان سے تسکین کرنا کان کا زنا ہے. صاف صاف حدیث میں آیا ہے. اس لیے بڑا زنا تو نہیں کرتے، آج چھوٹے زنا میں جوان بہت گرفتار ہے، بہت گرفتار ہیں. دوستیاں لگتی ہیں جناب غیر محرموں کے ساتھ، لڑکیاں بھی غیر محرم لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگاتی ہیں، اور جنسی تسکین کے لیے ایک دوسرے سے گپ شپ ہوتی ہے، ساری ساری رات چیٹ کرتے رہتے ہیں.
یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے بچے، جوانوں، سنو اس بات کو کہ جب آپ آنکھ غلط استعمال کرو گے، آپ کان غلط استعمال کرو گے، آپ زبان غلط استعمال کرو گے، یہ وہ راستے ہیں جن سے ایمان آپ کے دل میں جاتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے یہ راستے آپ نے گندے کر دیے۔ اب ایمان کی بات یہاں نہیں اترے گی، ایمان کی بات یہاں سے اندر نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ راستے غلیظ ہو گئے، یہ راستے بند کر دیے آپ نے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ والذین هم لاماناتہم، چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانتوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی چیز وہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، آپ کے اپنے جسم کے اعضاء آپ کے پاس امانت ہیں، ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے کسی کی مخفی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت ہیں، ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے، راعون، رعایت کرنے والے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں، آٹھویں صفت، بشہاداتہم قائمون، جو گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گواہی طلب کی جائے، چاہے اپنے خلاف ہو، وہ گواہی درست دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کوئی قوم اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، نہ ابھارے کہ تم عدل سے پھر جاؤ، اور گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کرو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ گواہی تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو، تب بھی گواہی صحیح دیا کرو۔ والذین هم لاماناتہم والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نویں خوبی یہ ہے، آٹھویں خوبی یہ ہے کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو آغاز بھی نماز سے تھا نا، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں پر دوام کرتے ہیں، اور اختتام کیا ہے، جو اپنی نمازوں پر کی حفاظت کرتے ہیں، دوام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، حفاظت۔ دوام کا مطلب ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پھر ضائع نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد گناہ کرے، وہ ساری کی ساری نماز کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر نماز اچھی ہو گئی، یہ باقی بیچ کی صفات اللہ پاک اس میں پیدا کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعمیر انسانیت کی بلند ترین صفات۔ جن صفات پر انسانیت کی تعمیر کی گئی ہے، ایک مسلمان کی تعمیر ہونی چاہیے، وہ ان صفات پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفات ایک مسلمان میں نہیں ہے تو وہ کیا اس کی زندگی ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ صفات پیدا کرے، اولئک فی جنات مکرمون، پھر ایسوں کو اللہ پاک جنت میں اکرام کرے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ فما للذین کفروا، کیا ہوا ان کافروں کو؟ قبلک مہطعین، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، مہطعین، جلدی دوڑتے دوڑتے آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں، عن الیمین، دائیں جانب سے، وعن الشمال، بائیں جانب سے، عزین، کئی ٹولیوں کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہوتے تو بیچ میں آ کے شور شرابہ مچاتے، اور کبھی آپ کسی آئے ہوئے وفد سے بات کر رہے ہوتے تو بیچ میں آ کر کہتے اس کی بات نہ سننا، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا ہے کہ ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایطمع کل امرئ منہم، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ایطمع، کیا یہ طمع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں؟ کل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی، ان یدخل، کہ وہ داخل کیا جائے گا، جنت نعیم، ہمیشہ والے باغات میں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، مما یعلمون، اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کہ ایک پانی کے قطرے سے ان کو پیدا کیا۔ انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز کے ذریعے سے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو کیا اس بات پر اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ ایک قطرے سے جس سے بنایا ہے وہ دوبارہ مرنے کے بعد اس کو اٹھائے گا؟ فلا اقسم برب المشارق، لازائدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں
مشارق کے رب کی اور مغارب کے رب کی، انا لقادرون، ہم ان کو تباہ کرنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں اور دوبارہ اٹھانے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں۔ انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں کس بات کی؟ علی ان نبدل خیرا منہم، ہم اس دنیا کے اندر ان کو مار کر ان کی جگہ پر اچھے آدمی لے آئیں۔ کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ جناب میں جو کام کر رہا ہوں میرا جیسا کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ آپ سے زیادہ بہتر لے کر آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور سنو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرائے جانے والے نہیں ہیں کہ تم ہمیں ہرا دو گے اور تم ہمیں کمزور کر دو گے، نہیں نہیں، تسلی آپ الاسلام کی۔ فذرہم، اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، یہ باتیں بناتے رہیں جھوٹی باتیں آپ کے خلاف، ویلعبوا، کھیل تماشے کرتے رہے، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ یہ ملیں گے، اس دن میں ملاقات ہوگی یا وہ دن سامنے آ جائے گا، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یوم یخرجون، جس دن یہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، سراعا، جلدی جلدی، کأنہم، ایسا لگے گا جیسا کہ کأنہم الی نصب، جیسا کہ ایک نشان کی طرف، یوفزون، دوڑ لگائے ہوئے ہیں، جیسے 4-6 آدمی دوڑ لگاتے ہیں نا اور اس نشان تک سب کو پہنچنا ہوتا ہے، اس طرح سے دوڑ دوڑ کر میدان محشر میں جا رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گئی سورہ معارج۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح 28 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات قدرے بڑی ہیں، تھوڑی سی بڑی ہیں اس کی آیات، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ سورہ معارج کے اندر کہا تھا نا کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، ایک عذاب کے سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کیا تھا کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے عذاب مانگا اور بد دعا کی، تو یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ بڑی دردناک کہانی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کئی مقام پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، لیکن یہ سورہ مبارکہ مکمل از اول تا آخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر کرتی ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے یہاں پر آیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر پہلے رسول تھے۔ دنیا میں کیا تھے؟ پہلے رسول، رسول جنہیں صاحب شریعت، صاحب کتاب۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء تو آئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، شیس علیہ السلام تو نبی تھے، تو نبی اللہ پاک کی وحی اس کے پاس آتی ہے، لیکن معنی یہ کہ اس کو نئی کتاب، نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ نئی شریعت جس کو دی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول کہلاتا ہے۔ تو اولو العزم پیغمبر اور رسول 5 ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا نام ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول بلند مقام پر ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت بھی اس اعتبار سے چھٹے پارے کے اندر بھی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایسے ہی جیسا ہم نے نوح کی طرف وحی کی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نوح کو بھی ہم نے رسالت دی ہے اور آپ کو بھی ہم نے رسالت دی ہے، اور نوح کو جب رسالت دی تو وہ اپنی قوم کے سامنے آئے اور قوم نے ان کو برا بھلا کہا اور قوم نے سخت اذیت میں مبتلا کیا، لہذا آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات پیدا کرے گی، اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے اس کے ساتھ قوم سخت حالات پیدا کر دیتی ہے اور وہ براہ راست اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ہے رسول بنا کر، الی قومہ، ان کی قوم یعنی امت کی طرف، اور قلنا، یہاں فعل محذوف، یہ لفظ محذوف نکالیں گے، قلنا گویا کہ ہم نے یہ کہا، ان انذر قومک، باخبر کیجئے اپنی قوم کو، انذار کرنا، باخبر کرنا، ڈرانا صرف مراد نہیں ہے، ایسا ڈرانا جس میں شفقت ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب،
قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے آغاز یوں فرمایا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے بالکل کھلا تمہارے لیے ڈرانے والا آیا ہوں، اور لہٰذا ان اعبدوا اللہ، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ان اعبدوا اللہ بونا وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو، اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں عبادت تو کرتے تھے، مراد یہ ہے توحید ہے، اللہ کو ایک مانو، واتقوہ، اور اس کی نافرمانی سے بچو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں تمہارے لیے نمونہ بن کر آیا ہوں کہ تمہاری جو ضروریات ہیں وہ ضروریات میری بھی ہیں، کھانا پینا پیٹ تمہارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ پاک کے حکموں کی رعایت کر کے زندگی گزارتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے سامنے مثال ہوں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ پاک ایک وقت مقررہ تک اللہ پاک آپ کو مہلت دے گا، یعنی ویؤخرکم، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، بغیر سزا دیے اللہ ایک زمانے تک تمہیں رکھے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ پاک کا فیصلہ یعنی موت کا فیصلہ، اذا جاء، جب وہ آ جاتی ہے، لا یؤخر، ٹلتا نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ میں جناب وصیت کر کے آ جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ کیا بات تھی؟ نمبر 1، میں اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، نمبر 2، تم اللہ کو ایک مانو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور نمبر 3، تم میری اطاعت کرو، میں تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا ہوں، نمبر 4، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہاں من ذنوبکم کا مطلب تمہارے بعض گناہ معاف کرے گا، یعنی یہ کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایک مہلت دے گا، عذاب مؤخر کر دے گا۔ یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی ہیں، اور 950 سال یہ تبلیغ کرتے رہے اور یہی باتیں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال جب دیکھا کہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے، اور اللہ پاک نے وحی کر کے بتا دیا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے نوح اب آپ مایوس نہ ہو، جو ایمان لا چکے ہیں بس مزید ایمان نہیں لائیں گے، بس اب آپ کیا کریں؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری تعلیمات کے مطابق، جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے، اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، انہم مغرقون، انہوں نے تباہ ہونا ہے، ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے لگ گئے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ایک جماعت لوگوں کی گزرتی تو مذاق کرتے، نوح نے کشتی بنائی ہے، بھائی دیکھو نوح رہتا ہے صحرا میں اور کشتی تو چلتی ہے دریا میں، سمندر میں، یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے اور یہ یہاں کشتیاں بنا رہا ہے۔ سمجھے بھائی؟ اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھ رہے تھے، تو یہ ہے مسئلہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، قال رب انی دعوت، تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، بے شک میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی، دن رات میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، مراد دن رات نہیں ہے، مراد اس سے عمومی اوقات ہیں، تعمیمی اوقات، ہر وقت پکارا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کتنے دن سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، مسلسل تمہیں 10 دن سے، تو اب 10 دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ 10 دن میں 24 گھنٹے ہی آپ سمجھاتے رہے، یہ عرف ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، نہیں کیا ان کو میرے پکارنے نے إِلَّا فِرَارًا، مگر بھاگنا ہی بھاگنا، جب بھی ان کو پکارتا تو وہ کیا کرتے؟ مجھ سے بھاگتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اللہ تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کرے، اس لیے کہ آپ نے وعدہ دیا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، یہ اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، ہیں جی، اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں کیا چیز؟ اپنی انگلیوں کو، جَعَلُوا، ڈال دیتے ہیں، أَصَابِعَهُمْ، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں نو ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے،
ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے۔ نمبر 2 وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، نوح کے پاس بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں، اور کیوں جھاڑتے ہیں؟ تاکہ کوئی گندگی نہ لگ جائے، نوح کی نحوست ہمیں نہ لگ جائے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا وَأَصَرُّوا، اور وہ جمے ہوئے ہیں اپنے اس کفر پر، اصرار کر رہے ہیں، اصرار صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں۔ معنی یہ کہ اپنے کفر پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور چوتھی بات یہ کہ تکبر کر رہے ہیں، استکباراً، بڑا غرور۔ یہ تکبر سے مراد کیا ہے میرے پیارو؟ تکبر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سرزمین پر اپنا اقتدار چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اقتدار۔ دیکھو نا، جب بھی رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے تو قوم کو سب سے بڑا جھٹکا جو لگتا تھا کہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ کئی بار تفصیلی یہ بات کر چکا ہوں۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اس کا یہ معنی تو نہیں تھا کہ جناب جس طرح سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم میری عبادت کرو۔ مراد اقتدار ہے، بڑا اقتدار، سب سے غلبہ میرا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ نہیں، غلبہ اللہ کے حکم کا ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اقتدار کی جنگیں آج بھی ہیں، اور یہ اقتدار بڑے بڑے بت ہیں۔ یہ اقتدار کیا ہیں؟ بڑے بت ہیں بھائی، آج بھی بت ہیں۔ اقتدار کی خاطر آدمی دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اے اللہ پھر میں نے ان کو پکارا ہے برملا بھی سب کے سامنے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ، اے اللہ پھر میں نے پکارا ہے أَعْلَنْتُ لَهُمْ، بھری مجلس میں بھی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چھپ کے علیحدہ علیحدہ بھی ہے۔ عمومی دعوت، خصوصی دعوت تبلیغ میں ہے نا، ارے نہیں سمجھے؟ عمومی گشت، خصوصی گشت۔ تو عمومی گشت بھی، عمومی دعوت بھی دیتا رہا، مجمع میں بھی بیان کرتا رہا، نہیں سنا ان ظالموں نے، نہیں سنا۔ اور اسی طرح سے جناب الگ الگ بھی کرتا رہا، ایک ایک کو بھی جا کے سمجھایا میں نے۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، چھپ چھپ کر علیحدہ علیحدہ سے بھی میں نے بات کی ہے تاکہ کسی طرح سے یہ سمجھ جائے۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا اے اللہ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، مانا ایمان لے آؤ۔ انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، غفارن بخشنے والا ہے۔ اچھا، استغفار پر کیا ملتا ہے یہ سنیے گا۔ استغفار پر ملنے والی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک آسمان سے بارش برسائے گا، پانی برسائے گا، مدرارن مسلسل۔ نمبر 2، ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا، وبنین، اور اللہ پاک تمہیں نرینہ اولاد دے گا، ویجعل لکم جنات، اور اللہ پاک تمہیں باغات دے گا، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ پاک تمہارے لیے نہر لگائے گا۔ یہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروریات کی ساری چیزیں جمع ہو گئیں، اور یہ سارے کام کس سے ملیں گے؟ استغفار سے۔ ہم کہتے ہیں میں نہیں ہوں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نہیں کماؤں گا تو لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ بچے کھائیں گے کہاں سے؟ سبحان اللہ، یہ رب بن بیٹھا ہے، سمجھے بھائی؟ یہاں پر کیا ہے؟ یہ سارے کام کس سے حل ہوں گے؟ استغفار سے۔ نمبر 1، استغفار کا پہلا فائدہ کہ پانی وقت وقت پر بارش برسے گی، اور بارش سے کون مستغنی ہے؟ بارش تو ہر انسان کی ضرورت ہے، پانی تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آج پانی کی بورنگ کر کر کے کہاں سے کہاں پانی چلا گیا، کتنا نیچے چلا گیا۔ تو مانا کہ استغفار، تو یہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک کیا کرے گا؟ بارشیں برسائے گا۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ مال دے گا۔ کس کو مال کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تیسرا فائدہ، وہ بنین، اللہ اولاد نرینہ عطا کرے گا، اور اولاد نرینہ کا فائدہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں آپ کا ساتھی بنے گی وہ اولاد۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور اللہ پاک تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ وہ باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہری نظام اللہ پاک پیدا کرے گا۔ تو یہ گویا کہ تمہارے رزق کے سارے اسباب کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ استغفار سے۔ اس لیے بھائی استغفار کی کثرت کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی ہے تو میں کیا کروں، کیا عمل کروں بارش ہو جائے؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک پھر آیا، اس نے بھی آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، دوسرے نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ جناب میری صورتحال یہ ہے کہ
ہاں مال نہیں ہے، غریب ہو گیا ہوں، کنگلا ہو گیا ہوں نا، تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ مختلف سوالات کا ایک ہی جواب ہے، تو فرمایا اس آیت میں ہے نا، اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اللہ پاک استغفار پر کیا دے گا؟ بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیاروں مجھے بتاؤ، اب اولاد کے لیے جناب فلاں بابا کے پاس جاؤ جی، فلاں بابا کے پاس جاؤ جی، فلاں بابا کے پاس چادر چڑھا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ کیا پھر شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا۔ سبحان اللہ، نرینہ اولاد۔ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار سکھاؤ، اپنے گھروں میں استغفار کا ماحول بناؤ۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سخت ضرورت ہے کہ استغفار کیا جائے۔ امت مسلمہ جس پریشانی سے گزر رہی ہے، سب ضرورت ہے کہ سخت ضرورت ہے کہ سارے مل کر استغفار کریں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پاک تمہیں باغات عطا کرے گا اور اللہ پاک تمہارے لیے نہری نظام بنائے گا، تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے ہو، پھر بھی تم بتوں کو نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی کچھ تھوڑی سی ٹچ بیچ میں شرک کی لے آتے ہو تم، تھوڑا سا بیچ میں، ارے تھوڑا سا بیچ میں کیا ہے لے ہی آتے ہو، چھپ چھپا کے نا تھوڑا سا شرک لے آتے ہو۔ جیسے کہ بت نا بغل میں ڈال کے لے آتے تھے، بغل میں ڈال کے تھوڑے سے لے آتے تھے۔ یہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو لومڑی نے کاٹ لیا، کس نے؟ اب وہ بڑا بہادر بنا، مجھے شیر نے کاٹا ہے بھائی، شیر نے کاٹا ہے۔ اور لوگوں کو کہوں گا لومڑی نے کاٹا ہے تو سب لوگ طنز کریں گے، اتنا جو ہے بزدل ہے، لومڑی سے کٹوایا ہے تو نے، شیر نے کاٹا ہے بھائی۔ مول صاحب کے پاس گیا دم ڈلوانے کے لیے، ہاں بھائی کس شے کا دم ڈالوں؟ کیا ہوا؟ کہا شیر نے کاٹا ہے۔ مول صاحب نے شیر والا دم پڑا، اب تھوڑا سا بیچ میں لومڑی والا بھی ڈال دیں، تھوڑا سا بیچ میں لومڑی والا بھی ڈال دیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا بھی آج کل، اللہ کے لیے کرتے کرتے بیچ میں تھوڑا سا اپنے نفس کا بھی حصہ ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا۔ کیا کریں جی، کیا کریں؟ وہ خالص کام تھا اللہ کے لیے، اس میں بیچ میں ہم نے اپنے نفس کو ڈال دیا۔ یہ لومڑی کا دم بیچ میں مت ڈلوایا کرو، اللہ کو خالص عمل چاہیے بھائی، بہت خالص عمل چاہیے، بہت ہی زیادہ خلوص والا عمل۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس شخص کو یقین ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو عمل کے ساتھ صالح کی قید لگائی، صالح کی شرط لگائی ہے کہ وہ عمل صالح کر کے آئے، ٹھیک ہے نا، عمل صالح کر کے آئے، اچھا عمل کر کے لائے۔ کیوں میں حیران ہوتا ہوں، نمازوں کی بات آتی ہے، ارے جی مولوی صاحب چھوڑو نا بھائی، اللہ قبول کر لے گا۔ گندے پرانے پھٹے میلے کچیلے ننگے سر، جیسا آیا ویسا چلا گیا۔ کیوں جی؟ ارے اللہ ہماری نمازوں کو بھوکا تو نہیں ہے۔ شادی پر جانا ہے تو کیا ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے، کیا اس کے بغیر شادی پہ کھانا نہیں ملے گا؟ پرانے کپڑوں میں اگر میں چلا گیا اور مجھے کارڈ ملا ہوا تھا، دعوت ملی ہوئی تھی، اور جناب کیا ہے یہ پرانے کپڑے میں گیا، تو میرا خیال سے کھانا نہیں ملے گا آج، اس لیے کہ آپ پرانے کپڑوں میں کیوں آئے؟ ایسا نہیں کیا کرو، ایسا نہیں کیا کرو، ایسا نہیں کیا کرو۔ اہتمام نماز کے لیے کرو، جمعے کے لیے اہتمام کرو، مائیں بہنیں گھر میں اہتمام کریں، اچھی ہو کے نماز پڑھیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، میلے کچیلے نہ ہوں، اور اس حیت کے ساتھ نماز پڑھو کہ اگر اس حیت کے ساتھ، اس کپڑے کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ کسی اچھی مجلس، شرفا کی مجلس میں آپ جائیں تو آپ کو برا نہ لگے۔ ایسی حیت لے کر نماز میں آنا چاہیے، ایسی حیت بے ڈھنگی مت لے کر آؤ، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے کہ دیکھنا تو دنیا میں جا رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے، اور میرے پاس تو آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ پاک کے وقار اور اللہ کی عظمت کو تم نے نہیں سمجھا۔
اللہ کے احترام کو تم نے نہیں سمجھا، باوجود یہ کہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا احترام، اللہ کی قدر و منزلت کو تم لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر۔ وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اطوارن، کئی اطوار میں، یعنی نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر مخلقہ، پھر غیر مخلقہ، رحم مادر میں کتنے اقسام سے آپ کو گزروایا اس نے۔ تو اس رب کے پاس تم اس سے پھٹے پرانے کپڑے میں اس طرح سے چلے جاتے ہو۔ اس لیے مائیں بہنیں بھی اپنے گھروں میں اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑوں میں نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ وقت پر نماز پڑھا کریں۔ یہ بات تو میں بہت تاکید کرتا ہوں بھائی، وقت پر پڑھا کریں۔ ہار تھک کر رات کے جناب اب 1 بج گیا، جسم میں جان رہی نہیں، تو اب الٹی سیدھی کر کے پڑھ رہے ہیں نماز۔ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ نماز کو بر وقت پڑھا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، الم تروا کیا نہیں دیکھتے ہو تم لوگ، کیف خلق اللہ کیسے بنایا اللہ پاک نے، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا تہ بتہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ پاک نے بنایا، جعل القمر سورج چاند کو، فیہن ان آسمانوں کے بیچ میں، نورن روشنی کا ذریعہ، وجعل الشمس سراجا، اور اللہ پاک نے سورج کو بنایا سراج، چراغ، ٹھیک ہے، منیر سراج، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ قرآن کریم میں سورج کے لیے سراج کا لفظ آیا، سراجن وہاجا، اور چاند کے لیے منیر کا لفظ ہے، نور کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، قمر تو منیر ہے اور شمس کیا ہے، سراج ہے۔ نہیں سمجھے؟ 1400 سال پہلے تحقیق قرآن کریم نے دے دی ہے۔ شمس وہ ہے، سورج وہ ہے جس کی روشنی ذاتی ہے، اور چاند وہ ہے جو روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے۔ منیر وہ روشنی جو دوسری سے لی گئی ہے، کسی دوسرے سے لی گئی، یہ نور، سمجھے بھائی؟ تو سورج کی روشنی جب پڑتی ہے چاند پر تو چاند چمکتا ہے، چاند کا چاندنا پھر 14ویں رات کا ہوتا ہے، تو یہ منیر ہے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، سراج منیر، سراج منیر، سبحان اللہ، سراج اور منیر، کیوں؟ بڑی مزے کی بات ہے۔ سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج منیر ہیں، اس لیے کہ سراج جو ہوتا ہے نا، سورج کو سراج کہا تو سراج کی طرف دیکھا نہیں جاتا، اس کی حرارت اور تپش اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے زیادہ ہونے میں اور تیز ہونے میں تو سراج کی طرح ہیں، سورج کی طرح، لیکن دیکھنے میں قمر کی طرح، چاند کی طرح ہیں۔ دیکھنے میں کس کی طرح ہیں؟ چاند کی طرح ہے، تو بہت زیادہ روشنی، لیکن دیکھتے رہو، ساری رات دیکھتے رہو، چاند کی روشنی میں دیکھنے میں کوئی انسان کی آنکھوں کو تکلیف چبھن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ پاک نے سورج کو بنایا، اس میں نور، اور شمس کو سراج بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، انبتکم اگایا ہے، اللہ پاک نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، معنی یہ کہ جناب تمہاری اصل آدم علیہ السلام زمین سے، اور یا یہ ہے کہ ہر انسان کی خوراک زمین سے نکلتی ہے، پانی بھی اور خوراک کے دیگر اجزاء بھی بالواسطہ بلا واسطہ وہ کیا ہوتے ہیں، سب زمین سے نکلتا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر اللہ پاک تمہیں اس زمین کے اندر لٹا دے گا مرنے کے بعد، ویخرجکم اخراجا، اور اللہ پاک خوب قدرت کے ساتھ تمہیں باہر نکالے گا مرنے کے بعد، یعنی قیامت میں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے بساطا، زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں چلو، سبلا راستوں میں، فجاجا کشادہ، زمین کے کشادہ راستوں میں چلو۔ دیکھو نا،
اللہ نے زمین کو اتنا سخت لوہے کی طرح بھی نہیں بنایا کہ تم فائدہ حاصل نہ کر سکو، اور روئی کی طرح نرم بھی نہیں بنایا کہ تم جناب قدم رکھو تو دھنس جاؤ نیچے۔ اللہ پاک نے خاص مقدار کے ساتھ اس کو نرمی بھی دی ہے، سختی بھی دی ہے۔ قال نوح ربی، اب نوح علیہ السلام کی فریاد سنو۔ قال نوح ربی، اور مشکل میں انبیاء علیہ السلام تو اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں، لہذا تمہیں بھی اپنی مشکل میں اللہ سے فریاد کرنا چاہیے۔ قال نوح ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک یہ میری نافرمانی کر چکے، واتبعوا، اور اتباع کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا، ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے جو ان کے رؤساء ہیں، کہ جن کے مال نے اور ان کی اولادوں نے ان کے خسارے کو بڑھایا ہے، اس لیے کہ مال کے گھمنڈ میں آ کر، اولاد کے گھمنڈ میں آ کر خسارے بڑھ گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے میرے خلاف اے اللہ سخت تدبیریں کی ہیں، بڑی کبار، بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں۔ وقالو، اور آپس میں کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اے لوگو مت چھوڑو اپنے آلہہ کو، یعنی اپنے آلہہ کی عبادت نہ چھوڑو، ولا تذرن، اور خاص طور پر مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ یہ بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر یہ باقی ایک زمانے تک چلے آ رہے تھے مشرکین کے پاس بھی۔ یہ جو ود تھا نا، ود، یہ دومت الجندل، وہاں یہ نسب تھا ود، اور یہ لوگ اس عبادت کرتے تھے۔ سواع، یہ بنو حذیل اس کی پوجا کرتے تھے، اور یغوث بنو غطیف اس کی پوجا کرتے تھے، اور یعوق بنو ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے، اور نصر بنو حمیر، حمیر ایک قبیلہ تھا، یہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو خاص طور پر ان بتوں کا نام لیا کہ یہ لوگ فی نفس ہی بزرگ لوگ تھے، لیکن جب یہ مر گئے تو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ وہ تمہیں تمہارے آبا، شیطان بڑا ظالم ہے، کیسے آتا ہے آدمی کے پاس، یہ تو مر گئے نیک لوگ، اور ان کی مجلسوں میں جو لوگ بیٹھتے تھے نا، تو اب انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس شیطان آیا، کہا کہ تمہیں اپنے دادا پردادا وہ بزرگ یاد آتے ہیں؟ ہاں جی یاد آتے ہیں، بڑی پیاری باتیں کرتے تھے نا، ہاں ہاں بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے، چلو تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں، تم ایسا کر لو، ایک مورتی بنا لو ان کی شکل کی اور اپنے گھر میں رکھ لو، اور جب بھی تم عبادت کرنے لگو نا ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، تو پھر وہ تمہیں یاد آ جائیں گی، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات سارے یاد آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ صحیح راستے پر چلتے رہو گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑی اچھی رائے دی ہے آپ نے، بنا لی مورتی۔ اب مورتیاں بن گئی تو ان کو عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، یہ ہمارے دادا جی تھے جناب، ایسی باتیں کرتے تھے، ویسی باتیں کرتے تھے۔ پھر اگلی نسل کے ذہن میں شیطان نے ڈالا، اور تمہیں پتہ ہے نا تمہارے دادا یہاں کی عبادت کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے، وہ اسی کی عبادت تو کرتے تھے۔ اب اگلی نسلوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو اس طرح سے شرک پیدا ہوا۔ تو اس پر یہ لوگ کہنے لگے کہ جناب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو مت چھوڑو۔ وقد اضلوا کثیرا، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے ان باطلوں نے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں کی گمراہی بڑھتی چلی گئی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، تو لہذا وہ مما خطیئاتہم، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، غرق کر دیے گئے، سمندر میں ڈبو دیے گئے دنیا میں، فادخلوا نارا، اور داخل کر دیے گئے دوزخ میں، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی سلسلہ نہیں پائیں گے، لم یجدوا، نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ پاک کے عذاب سے، انصارن، کوئی مددگار۔ وقال نوح رب، اور نوح علیہ السلام نے پھر یہ التجا کی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لا تذر علی الارض، مت چھوڑیے گا، لا تذر، مت چھوڑیے گا، علی الارض، زمین کے اوپر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارن، کوئی گھر ان کا نہیں چھوڑیے گا، اے اللہ ان کو مار دے بس۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے۔ معنی یہ کہ ہدایت کی امید ختم ہے۔ نمبر 2، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ لوگوں کو جنیں گے، فاجر، کفار ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس سوسائٹی اور معاشرے سے خیر کی امید ختم ہو گئی ہے، یہ بانجھ ہو گیا ہے، معاشرہ بانجھ ہو گیا ہے، اب صحیح رجال، صحیح افراد، صحیح لوگ نہیں پیدا ہوں گے، تو اب اس کو کیا ہونا چاہیے، پھر مر جانا چاہیے بھائی۔
اس کو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ارے مر جانا چاہیے. جب صحیح افراد نہیں بچے تو مر جانا چاہیے اس کو. رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما. ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما. وللمؤمنین والمؤمنات، اور میرے پیچھے چلنے والے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کا زیادہ نہ ہوا مگر ان کی تباہی ہی تباہی بڑی، تباہی ہی تباہی. پھر نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر سخت ترین عذاب آیا اور سب کے سب پانی میں غرق کر دیے گئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم اغفر حلالك من حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وسلم.